پاکستان صرف 24 سال بعد اپنی سلور جوبلی کا جشن منانے سے پہلے 2 لخت ہو کر پاکستانی قوم کو ایک عظیم سانحے سے دوچار کر گیا۔ آج اس واقعے پر کئی دہائیاں بیت چکی ہیں، لیکن یہ طے نہیں ہو سکا کہ یہ سانحہ کیوں رونما ہوا اور اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ اس وقت کی سیاسی قیادت پر جس نے مشرقی پاکستان کے بارے میں بے اعتنائی کا رویہ اختیار کیے رکھا، یا اس وقت کی فوجی قیادت پر جس نے سازشی عناصر کی سرگرمیوں کے سدجواب کے لیے مناسب حکمت عملی اختیار نہ کی، اور آرمی ایکشن اس وقت کیا گیا جب صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی تھی۔ حالات کو اس نہج تک پہنچانے کے لیے دشمن طاقتوں نے متحد ہو کر بنگالی عوام کے ذہنوں میں مغربی پاکستان کے لیے نفرت کے بیج بوئے اور انہیں بغاوت پر آمادہ کیا۔ کسی نے حقوق کی جنگ لڑی تو کسی نے مفادات کی، کوئی آزادی کا علمبردار بنا تو کوئی غداری کا مرتکب ٹھہرا، کوئی منظر پر رہا تو کوئی پس منظر میں۔ لیکن اب اس وقت کی صورتحال کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد کافی حد تک حقائق واضح ہو گئے ہیں۔ کمیشن نے ان عوامل کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے جن کی وجہ سے ملک 2 لخت ہوا، اور تاریخ انسانی کے وہ ہولناک واقعات رونما ہوئے جن کو پڑھ کر انسان ششدر رہ جاتا ہے کہ ان واقعات کا ظہور انسانوں بلکہ اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے ملک کے محافظوں کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوئے۔ رپورٹ کا ایک ایک صفحہ چشم کشا اور معلومات افزا ہے۔ حمود الرحمان کمیشن کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے جنرل امیر عبداللہ نیازی نے کہا کہ میں نے جنرل محمد یحییٰ خان سے کہا تھا کہ اس مسئلے کا حل سیاسی ہونا چاہیے۔ جب وہ اس طرف نہ آئے تو میں نے ان سے 2 ڈویژن فوج کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر جنرل اروڑا نے دعویٰ کیا تھا کہ فوج 16 دنوں میں ڈھاکہ پہنچ جائے گی، جبکہ دوسری جانب پاکستانی اعلیٰ حکام بھی مشرقی پاکستان سے چھٹکارا چاہتے تھے۔ 13 دسمبر کو میں نے آخری گولی آخری آدمی کا حکم دیا۔ یہ فوج کے لیے موت کا وارنٹ ہوتا ہے۔ میرے تمام ساتھیوں نے اس پر لبیک کہا۔ اس موقع پر یحییٰ خان نے کہا کہ ہتھیار ڈال دے، کیونکہ مغربی پاکستان بھی خطرے سے دوچار ہے۔ اگر مغربی پاکستان ہی نہیں رہے گا تو مشرقی پاکستان کا کیا کریں گے؟ لہٰذا بحیثیت فوج سربراہ مملکت کا حکم ماننا میرا فرض تھا۔ انہوں نے کہا کہ پردہ نشینوں کو معلوم ہے کہ اگر اس سانحے کی صحیح انکوائری ہو تو بڑے بڑے لوگ ننگے ہو جائیں گے۔ اگر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں بھی اس امر کا ذکر کر دیا جاتا تو بھٹو کو بھی اقتدار نہ ملتا۔ جنرل نیازی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان واقعات کی انکوائری ہونی چاہیے۔ پہلا کہ جنرل یحییٰ نے الیکشن کرانے کے بعد اقتدار عوامی لیگ کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ دوسرا یہ کہ مشرقی پاکستان میں بنگالیوں کے خلاف فوجی آپریشن کا فیصلہ کیوں اور کن حالات میں کیا گیا؟ یعقوب خان، ٹکا خان اور میرا اس میں کیا کردار تھا؟ تیسرا یہ کہ مغربی پاکستان نے مشرقی پاکستان کا دفاع کیوں نہیں کیا، جبکہ مغربی پاکستان میں فوج کی اعلیٰ قیادت سمیت تمام مشینری موجود تھی۔ لہٰذا جب تک مغربی پاکستان کے کردار کا صحیح جائزہ نہیں لیا جائے گا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جنرل نیازی نے کہا کہ مشرقی پاکستان میں 3000 مربع میل کے دفاع کے لیے 45,000 فوج مختص کی گئی تھی، جبکہ انہیں بھارت کی 5 لاکھ فوج کا سامنا تھا۔ اس کے برعکس مغربی پاکستان میں 4.5 لاکھ فوج موجود تھی، جس میں 5 ڈویژن فوج اس لیے رکھی گئی تھی جو بوقت ضرورت مشرقی پاکستان جائے گی۔ مگر جب 21 نومبر سن 1971 کو مشرقی پاکستان پر حملہ ہوا تو یحییٰ خان نے جوابی حملہ کرنے کے بجائے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ 13 دن تک مغربی پاکستان کی جانب سے کوئی مدد نہیں کی گئی، یہاں تک کہ اقوام متحدہ سے بھی رجوع نہیں کیا گیا، جبکہ آغا شاہی نے مشورہ دیا تھا کہ اقوام متحدہ میں جانا چاہیے۔ ان مشوروں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے مغربی پاکستان کا 5745 مربع میل کا علاقہ بھی جاتا رہا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیو تھارنٹ نے بھی اندرا گاندھی سے کہا کہ اس کا سیاسی حل ہونا چاہیے، مگر یحییٰ خان نے جنگ ختم کرنے کا اعلان کیا۔